السلام علیکم ناظرین، میری پہچان پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت سے اور پیار سے پالا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ یہ وہ کہانی ہے جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن ہمارے بچے پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے دعا لیں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کریں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں یوکرین اور روس کی جنگ کا ذکر تھا، اس کے تاریخی محرکات تھے، اور بتایا تھا کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور کیا یہ جنگ یہاں تک رہے گی یا آگے بڑھے گی۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ کیا روس برطانیہ یا یورپ پہ حملہ کرے گا۔ تو برطانیہ اور یورپ پہ حملہ کرنے سے پہلے ہم 19ویں صدی کے آغاز میں جاتے ہیں، جب یہ معاملات ابھرنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے رشیا میں ایک سروے کیا گیا کہ اگر ہم یوکرین پہ حملہ کرتے ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ کیا معاملات کرے گی۔ کیا یورپ ہم پہ حملہ کرے گا، یا امریکہ یا برطانیہ ہم پہ حملہ کرے گا، یا یورپ ہم پہ سامنے آ کے ہمارے ساتھ جنگ کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ پورا کا پورا انحصار کرتا ہے گیس پہ، روس پہ۔ اسی طرح جرمنی، فرانس، اٹلی، پیرس، یہ سبھی کے سبھی سردیوں میں یورپ سے گیس لیتے ہیں۔ تو اس سروے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یورپ ہے وہ کبھی بھی سامنے آ کے روس کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ایزسٹ ضرور کرے گا نیٹو کو، MI6 کو یا امریکہ کو، جس طرح سے ابھی ریسنٹلی جرمنی نے سٹنگری میزائل بھیجے ہیں یوکرین کو رشیا کے خلاف۔ تو رشیا میں ایک پیپر شائع ہوا، خالصتاً جو ان کے تھنک ٹینک ہے نا، انہوں نے ایک پیپر شائع کیا۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ برطانیہ کے حوالے سے نا ایک مکمل رپورٹ تیار کی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ برطانیہ نے انٹرنیشنلی طور پہ 3 دفعہ یورپ کے ساتھ مل کے، نیٹو کے ساتھ مل کے 3 دفعہ روس کو برباد کیا، روس کو جنگوں میں ہرایا۔ بنیادی طور پہ رشیا وہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ زائنس یہودی رہتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی فیملی تھی جس کا نام تھا روتشیلڈ۔ یہ ایک یہودیوں کی بہت بڑی فیملی تھی۔ جب 1694 میں بینک آف انگلینڈ چارٹرڈ بنایا گیا، اکنامیکلی یورپ اور یہودیوں کو اور برطانیہ کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک بینک بنایا گیا جو پورے یورپ میں کام کرتا تھا، وہ اس نے بنیادی طور پہ یہودیوں کو سٹرونگ کیا۔ اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں 19ویں صدی کے آغاز میں۔ 1917 میں جب بالفور ڈکلیریشن قانون پاس کیا گیا، جس قانون کے پاس کرنے کے بعد اسرائیل کو جگہ دی گئی دنیا میں، دنیا کے نقشے میں اسرائیل کو بنایا گیا۔ اس میں روس یہ کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ پہلی عالمی جنگ میں 1914 میں جو سٹارٹ ہوتی ہے، برطانیہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، جرمنی اور فرانس کا ساتھ دو، برطانیہ کے ساتھ ہم آپ کو قسطنطنیہ دے دیں گے، بلیک سی دے دیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، انہوں نے پولینڈ جو ان کا صدیوں پرانا دوست تھا روس کا، اس کو اس نے ناراض کیا، اس نے ساتھ دیا جرمنی کا اور برطانیہ کا، اور ہوا کیا، یہودی اپنی بات سے مکر گئے۔ برطانیہ نے باقاعدہ طور پہ فوجیں بھیجیں یوکرین میں۔ دوسری بار جب
رشیا یوکرین کو فتح کرنے والا تھا، باقاعدہ طور پہ برطانیہ نے جرمنی کے ساتھ مل کے یوکرین میں فوجیں بھیجیں اور MI6 کے ساتھ مل کے پوری طرح سے یوکرین کا محاصرہ کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن میں 5000 کے قریب لوگوں کا قتل کیا گیا، بچوں کو کرائمیا میں قتل کیا گیا، باقاعدہ طور پہ فوجیں بھجوائی گئیں۔ پھر اور اس جنگ کے بعد روس ایک دفعہ ڈبک کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کمیونزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کس کی طرف سے؟ برطانیہ کی طرف سے۔ یہ اس رپورٹ کا جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پہ مینشن ہے کہ کمیونزم کو برطانیہ میں روس میں پروموٹ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی، جو پہلی جنگ عظیم تھی یہ لڑی جا رہی تھی، یہ تو ایک استعماری جنگ تھی، ہم تو اب کمیونسٹ ہو گئے ہیں، ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب تو ایک افہیم ہے، اس کو بند کرو۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ روس میں اس وقت جتنے بھی آرتھوڈاکس کے چرچ تھے ان کو تالے لگا دیے گئے، توڑ دیا گیا ان کو، اور جتنی بھی مسجدیں تھیں ان کو بھی گرا دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی برطانیہ اور وہی جرمنی اور وہی فرانس مل کے کمیونزم کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں روس میں، اور کہتے ہیں کہ کمیونزم ایک بیماری ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اسی دوران پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں پھر برطانیہ جو ہے روس کو ایک دفعہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم اپنی اگلی ویڈیو میں اس میں آپ سے ذکر کروں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو 1939 سے 1944 میں لڑی گئی، اس میں باقاعدہ طور پہ روس کو پھر شکست دلوائی گئی اسی برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کے۔ اب ہو گئی دو باتیں، ایک تو جب پہلی جنگ عظیم میں ان سے کہا گیا کہ آپ کو برطانیہ نے کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہم آپ کو قسطنطنیہ دے دیں گے، اس پہ آپ بلیک سی کے ذریعے پھر جہاں پہ جانا چاہیں، دنیا میں جہاں بھی جانا چاہیں آپ کو آسانی سے رستہ مل جائے گا، لیکن وہ نہیں دیا گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں جو روس کے ساتھ معاہدات کیے گئے تھے ان کو بھی توڑا گیا، اور پھر اس جنگ کے بعد بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے اسرائیل بنایا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کو قائم کیا جاتا ہے، اور جو باقاعدہ طور پہ رشیا میں شل تھنگ کی جو یہودیوں کی فیملی تھی اس کو شفٹ کیا جاتا ہے اسرائیل اور برطانیہ میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نسلاً یہودی تھے لیکن جدی پشتی وہ روس کے رہنے والے تھے، اور جب وہ جاتے ہیں اسرائیل میں جاتے ہیں تو پہلے 8-10 سال ان کی جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ رشین ہی تھی، اور یہ وہ فیملی تھی جنہوں نے اکنامک ریفارمز کی، بینک آف چارٹرڈ انگلینڈ کو بنایا گیا۔ اور پھر 1991 میں آتے ہیں جب رشیا افغان وار چل رہی تھی، اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی برطانیہ ہے MI6 اور نیٹو کے ساتھ مل کے باقاعدہ طور پر روس کو افغان جنگ میں ہرواتا ہے۔ یہاں سے برطانیہ سے جو جاتے ہیں میزائل جاتے ہیں، اسلحہ سازی جاتی ہے، ٹینکس جاتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو بیک فٹ پہ رکھ کے روس کے ساتھ جنگ لڑوائی جاتی ہے، اور طالبان کے ہاتھوں اس کو باقاعدہ طور پر ایک شکست دی جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ روس پھر ایک دفعہ جو اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کرنے جا رہا ہوتا ہے کمیونسٹ کے ذریعے، جب آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کارل مارکس کا، جس کی کتاب نے پورے رشیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا، وہ مسلسل پچھلی صدی میں جنگوں کی حالت میں رہ کے اپنے آپ کو اکنامکلی بہت ہی ڈیگریڈ کروا لیتا ہے ڈیو ٹو سم اسپیسیفک ریزن، جس میں برطانیہ جو ہے وہ کھل کے تو نہیں لیکن بیک اینڈ پہ رہ کے طالبان کو مدد فراہم کرتا ہے، اور ساتھ میں ہوتا کون ہے؟ امریکہ اور برطانیہ اور یورپین یونین مل کے باقاعدہ طور پہ رشیا کو 1991 میں شکست دیتے ہیں۔ اب 1992 میں کیا ہوتا ہے، رشیا کو پھر ٹیبل ٹاک پہ لایا جاتا ہے،
رشیا کو کہتے ہیں جی آپ ہمارا ساتھ دیں، نیٹو کا، MI6 کا آپ ساتھ دیں، کچھ بھی ہو جائے، جو بھی حالات خراب ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ اب جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یورپین یونین کے نیٹو کے ممالک ہیں 17 اس وقت 1991 میں، اور کیا ہوتا ہے پھر جرمنی بھی اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہنگری بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں رشیا کو اپنی سلامتی خطرے میں پڑتی نظر آتی ہے۔ اب نیٹو کے جو ممالک ہو جاتے ہیں 30، اب رشیا کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر تو یہ اسی طرح سے ملتے رہے اور یہ اکٹھے ہو کے پھر ایک دفعہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، تو ان کے حملہ کرنے سے پہلے یہ بہتر نہیں ہے کہ جس طرح سے یوکرین پہ حملہ کیا ہے اسی طرح سے برطانیہ پہ حملہ کر دیا جائے۔ اور یہ بات آپ میری لکھ لیں، روس یورپ پہ براہ راست حملہ نہیں کرے گا، لیکن برطانیہ پہ حملہ ضرور کرے گا۔ اور اس کی بھی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ابھی پھر سے وہ یوکرین کے ساتھ جو ہے معاملات، دفاعی معاملات کو اپنے ساتھ چلا کے ابھی دیکھ لیں کہ جو سب سے پہلے برطانیہ نے روس پہ پابندیاں لگائیں، تجارتی پابندیاں، اور ان کے 3 بڑے تاجروں کے $13 بلین جو ہے اس نے روک لیے برطانیہ نے۔ اور معاشی اور اقتصادی پابندیاں سب سے پہلے روس پہ کس نے لگائیں؟ برطانیہ نے۔ اب یہ سب سے بڑا جواز ہے روس کے پاس کہ وہ بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے برطانیہ پہ حملہ کر دے۔ اور جو اہل نظر ہیں، جو سیئرز ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، پچھلے کوئی 20-25 سالوں میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ، انگلستان کا نقشہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئیاں ہیں، نوسٹرڈیم کی پیشن گوئیاں ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے گی، جس کا ذکر ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ کتاب الفت میں جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، ملاحم کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، عربی زبان کا لفظ ہے گوشت کے ٹکڑے کو، اور ملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جنگ جس میں بے پناہ لوگوں کا خون بہایا جائے گا، بے پناہ لوگ مارے جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا اور وہ دیکھے گا کہ اگر میں کہیں پہ سٹے کروں تو وہ کوئی لاش نہ ہو، اور تھک ہار کے جب وہ گرے گا تو وہ ایک لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ تو سیئرز اور اہل نظر کہتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، اور حالات جس طرف جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے، باقی جو علم غیب ہے وہ بے شک میرا اللہ جانتا ہے، حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ روس ایک دفعہ پھر برطانیہ پہ حملہ کرے گا اور برطانیہ یہ جنگ ہارے گا۔ آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔